اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو اس میں ایسی مخلوق بنائے گا جو بگاڑ پیدا کرے گی اور خون ریزیاں کرے گی؟ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ بقرہ کی 30 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ زمین پر خلیفہ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ جو دعوت جو دی جا رہی ہے اس میں انسان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کو زمین پر ہم نے خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا ہے، لہٰذا تم نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا ہوگا تمہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایات تمہارے لیے آئیں گی ان تمام ہدایت پر تم عمل کرنا ہوگا سارے کاموں کے معاملے میں۔ اور اگر تم ایسا نہ کر کے شیطان جو تمہارا ازلی دشمن ہے اس کے نقش قدم پر چلو گے اور اس کے اشاروں پر چلنے کی کوشش کرو گے تو یہ بڑی مجرمانہ حرکت ہوگی اور زبردست بغاوت ہوگی رحمان کے ساتھ، اور اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی۔ اس میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک تو ملائکہ، دوسرے خلیفہ۔ ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے جس کا واحد ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر یا فرستادہ یا فرشتہ جو نوری مخلوق ہے، جو اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اپنی ہستی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت کے انتظام اس کو اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے ہیں، اور جو تکوینی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اس کو نافذ کرتے ہیں دنیا میں۔ اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی حکومت الہیہ کے ہر کارے کہا جا سکتا ہے، ان کو اہلکار کہا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذی شعور اور ذی اخلاق مخلوق ہے، نہایت ہی پاکیزہ اور اعلیٰ صفات سے متصف۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ صرف فرمانبرداری اور اطاعت ہی کر سکتے ہیں، گناہ کا مادہ ان کے پاس رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے یہ کام کاج اور یہ اختیارات کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر ان کی بھی عبادت شروع کر دیے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری کی طرف منسوب کر دیا، اور کفار قریش، کفار مکہ وغیرہ ان کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ سب باتیں غلط ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے جو ذکر کیا تھا، کیا ذکر کیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں کسی کی ملک میں سے اس کو کچھ اختیارات دے کر اس کو نائب بنا دیا جائے، یعنی وہ مالکانہ حقوق نہیں رکھتا بلکہ مالک کوئی اور ہے لیکن وہ اس کا نائب ہے، اور اس کو وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا بلکہ اس کا مالک جو اسے حکم دے گا تو وہ نائب اسی کے حکم کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اختیارات اس کے مالک کے عطا کردہ اختیارات ہوتے ہیں، اس کے اپنے اختیارات نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے خلیفہ کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ تو زمین میں جو خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو اس کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ تمہارے پاس جو اختیارات ہے وہ تم ایک نائب کی حیثیت سے اس کا استعمال کرو گے، اور تم اپنے مالک کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کا استعمال کرو گے۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ ہی کو مالک سمجھ بیٹھے اور اس کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ اختیارات کا منمانی غلط استعمال کرنا شروع کر دے، یا کسی اور کو بھی جو ہے اپنا مالک سمجھے، اصل مالک، اور اس کے منشا کے مطابق اگر کام کرنا شروع کر دے تو یہی بغاوت ہے، یہی سرکشی ہے۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا سب سے پہلے کہ ہم زمین میں انسان کو خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور پھر ان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، تو اس ارادے کا اظہار فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اس غرض سے کہ فرشتوں کا امتحان اور آزمائش ہو، اور ان سے کہا گیا کہ تم اس کے بارے میں اپنی رائے دو۔ تو فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو انسان آپ پیدا کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، کیونکہ ان کو جو اختیارات اور ان کے پاس جو مادہ آپ رکھ کر بھیج رہے ہیں اس سے وہ منمانی کر سکتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کر سکتے ہیں۔ تو ان کو جو خلافت اور نیابت دینے کی جو بات ہو رہی ہے اور زمین کے جو کام کاج ان کے سپرد کرنے کی اختیارات دینے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی ذی شعور مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار اور مکمل اطاعت گزار مخلوق ہے، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے، وہ زیادہ موزوں ہیں۔ یہ رائے انہوں نے دی، تو اس رائے کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، اس انداز میں رد کیا، ایک حاکمانہ انداز جو ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ غلط بات ہے، تم کو زمین میں جو انسان کو ہم جو خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں اس کی حقیقت اور اس کی ضروریات کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، اور اس کا پورا علم مجھے ہے۔ یہ ساری جو ہے تفصیل جو پیش کی گئی ہے، اس میں جو فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات پیش کی تھی، اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا کہ میں ایسا ایک انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ فرشتوں کو کیا ان سے رائے مشورہ لینا یہ مقصود تھا، یا فرشتوں کو اس کے بارے میں اطلاع دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی؟ یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی، رائے مشورے کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جو کسی مسئلے پر جو ہے یعنی اس کے تمام پہلو روشن نہ ہو، اس کے سامنے کسی مسئلے کے متعلق تمام پہلو اس کے سامنے روشن نہ ہو، اور اس کی علم و بصیرت اس بات پر اطمینان نہ رکھتی ہو کہ میں یہ جو فیصلہ کروں گا یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، تو اس سلسلے میں انسان کیا کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے کہ عقلاء سے اور جو ہے دانشمند اہل دانش جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے۔ تو یہ مشورے کا پہلو اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہیں، وہ تو ذرے ذرے کو محیط ہیں، ساری چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوتا ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہو، دونوں ان کے پاس برابر اور یکساں ہیں۔ تو اس لیے ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا پہلو کہ فرشتوں کو اس کی اطلاع دینی تھی، تو اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کی جو ہے مخلوق اور مملوک ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مخلوق ان سے سوال نہیں کر سکتی۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے سوال کر سکتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کیے اور کیوں نہیں کیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ فلاں کام آپ نے کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ سب کے سب ان کی مخلوق ہے اور ان کے سامنے جواب دہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس سے جو ہے رد ہو جاتی ہیں کہ یہ نہ مشورے کا پہلو تھا اس میں، نہ ہی ان کو جو ہے یہ بتانا مقصود تھا، بلکہ اس میں ایک مشورے کی صورت بنا دی گئی، مشورے کی صورت بنا کر اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اللہ کی سنت یعنی مشورہ کو جو ہے اس کا علم عطا کرنا چاہ رہے تھے، اس کی سنت کو جاری کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ اس وجہ سے اس کو وہاں پر پیش کیا گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کا جو حکم دیا تھا اور ہدایت کی تھی کچھ موقعوں پر۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا سورہ آل عمران 4 پارے میں، آپ انہیں درگزر کیجئے، معاف کیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے اللہ سے، اور ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیے، ان سے مشورہ کیجئے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے لیے ہدایت دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ جب آپ مشورہ کرنے کے بعد کوئی ایک معاملے کو جو ہے طے کر لیں
فَإِذَا عَزَمْتَ عزم مصمم ہو جائے، آپ کا ارادہ ہو جائے، تو پھر اس کو اختیار کر لیجئے اللہ پر بھروسہ کر کے۔ تو اس میں جو مشورہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، ہدایت دی گئی تھی صحابہ کرام سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی تھے، آپ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی حکم کے سلسلے میں، اور اس کو کسی بھی موضوع سے جو بات بھی اللہ تعالیٰ کو بتانی مقصود ہوتی ہے، وہ تو بذریعہ وحی بتلا سکتے تھے، لیکن بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس بات کو چھوڑ دیا کہ آپ اپنے اجتہاد سے اور اپنے اصحاب کے مشورے سے اس کام کو انجام دیں۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ امت کو بتانے کے لیے کہ مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے کہ مشورے میں کیا فائدے ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں اس بات کو بتانے کی قصد سے ایک مشورے کی صورت بنا کر اس میں بتا دیا گیا کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی ان کی مجلس میں کہ میں ایسا کرنے والا ہوں، تم اس کے بارے میں اپنی رائے دو۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ فرشتوں کے سامنے یہ مشورے کی صورت بنا کر رکھ دی گئی تھی، اور دوسری بات جو اس قرآنی آیات سے یہ بات کا اظہار ہوتا ہے کہ فرشتوں نے انسان کی تخلیق سے پہلے یہ بات سمجھ رکھی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور عالم ہیں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ کوئی دوسری مخلوق ایسا نہیں پیدا کرے گی جیسے کہ ہم ہیں۔ تو ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی اور بتا دیا گیا کہ میں جو کچھ بھی جانتا ہوں تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، تم کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی، اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جو کچھ بھی جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی ضروریات کیا ہے۔ اس دنیا میں خلیفہ بنا کر جو بھیجا جا رہا ہے انسان کو، اس کے بارے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اس نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ساری بات چیت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی، زمین کی جو ساری چیزیں تھیں اس کے سارے نام بتائے اور سکھلا دیے، جو بھی چیزیں وجود میں تھی اور وجود میں آنے والی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات تھی، اس کے نام، اس کے خواص، اس کے اثرات، قوموں کی طبیعت، اور ان کے اوپر جو اثر ہوتے ہیں، ان کا مزاج، اور دیگر جانداروں کا مزاج اور ان کے خواص، اور زمین میں جو بھی چیزیں جو فائدہ بخش ہوں گی، نافع، اور جو نقصان دینے والی ہیں، وہ چیزوں کے بارے میں ساری اطلاع، ساری انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دی اور سکھلا دی گئی۔ یہ بات ان کی اس میں ودیت کر دی گئی تھی کہ یہ بات وہ سیکھ سکتے تھے، جبکہ علم دونوں کو دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور فرشتوں کو بھی، لیکن فرشتوں میں ان کی جبلت اور ان کی فطرت میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ بات کو سیکھ سکیں، لیکن آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ وہ جو بھی علم ان کو دیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے سیکھ لیا۔ اور انسان کے جو جذبات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، بھوک اور پیاس ہے، اور دیگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں، وہ فرشتے نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کی ضروریات میں سے نہیں تھے جو انسان کی ضروریات میں سے تھے۔ سانپ یا بچھو ڈسا تو اس کا زہر کیسے چڑھتا ہے وہ انسان ہی کو معلوم ہو سکتا تھا، فرشتے کو نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ کوئی نشہ کرے تو نشہ کیسا چڑھتا ہے وہ انسان کو معلوم ہو سکتا ہے، فرشتے کو نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ ایسی بہت سی چیزیں تھیں، وہ ساری باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا اور سکھلا دیا، جو فرشتے نہیں سیکھ سکتے تھے۔ یا اس کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ ظاہری تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ ایک اس طریقے سے تعلیم دی گئی کہ انسان کی، آدم علیہ السلام کی فطرت میں وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا، رکھ دیا اندر۔ جیسا مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں سے دودھ مانگ کر دودھ پی لیتا ہے، اس کو کون سکھاتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا، اس کی تعلیم نہیں ہوتی ہے اس وقت، لیکن قدرتی طور پر اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہے، اور وہ وہاں سے چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بطخ کا بچہ
پیدا ہوتا ہے تو وہ تیرنا جانتا ہے، مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تیرنا نہیں جانتا، بطخ کا بچہ فوراً پانی میں جائے گا اور تیرنا شروع کر دے گا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں جیسا رکھ دی ہے، ویسا ہی آدم علیہ السلام کی بھی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھ دی تھی، شاید کہ اس کی وجہ سے وہ سارے علم جو دنیا میں جو ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات تھی، اس کے سارے نام، اس کے آثار، اس کے خواص، اس کے اثرات، جو بھی اس کے فائدے اور نقصانات، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو معلوم تھی۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تمہاری بات میں سچے ہو، تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ انسان کو خلافت یا نیابت دینا زیادہ اچھا نہیں ہے بالمقابل فرشتوں کے، کہ فرشتے اس کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ زیادہ معصوم ہیں اور نیک ہیں، ان میں نیکی کا جذبہ ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے اور زیادہ اطاعت گزار ہیں، تو پھر تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے سامنے بھی پیش کی گئی اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی کہ خلافت کے لیے یا حکومت کے لیے صرف معصوم ہونا اور صرف جو ہے صحیح اور درست ہونا، نیک ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی اس کو اطلاع ہونا چاہیے جس پر وہ حکومت کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کے نام اور اس کی ساری جو ہے باتیں اس کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک حکمران طبقے کے لیے اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ نہ صرف صحیح اور درست ہونا، نیک اور شریف ہونا، بلکہ وہ ساری انفارمیشن بھی اس کے پاس ہونا چاہیے جس پر وہ حکومت کر رہا ہے، وہ ساری باتوں کے بارے میں اس کے پاس علم ہونا چاہیے، ورنہ اگر علم نہیں ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے اس پر حکومت نہیں کر سکے گا اور وہ خلافت اور نیابت کے جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی وہ اس کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔